بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، 9 مئی 2023 یہ تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت جو ہے اب اختیار کر چکی ہے۔ اس روز چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل سڑکوں پر دیکھنے میں آیا وہ محض ایک احتجاجی لہر نہیں تھا، بلکہ ریاست اور شہریوں کے درمیان اعتماد کے رشتے میں پیدا ہونے والی گہری دراڑ کا اظہار بھی تھا۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور، سرگودا اور دیگر شہروں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، نہ صرف بلکہ سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا اور ایک بیانیہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی جس نے احتجاج اور دہشت گردی کی حدود کو مدھم کر دیا اور اس کی پہچان ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان ہی حدود کی وضاحت اب عدالتوں میں ہو رہی ہے، جہاں ایک طرف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت سیاسی رہنماؤں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب ان فیصلوں پر عدالتی شفافیت، سیاسی آزادی اور ریاستی طاقت کے استعمال پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ مقدمات اب صرف افراد کے خلاف الزامات تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ ایک بڑی آزمائش ہیں۔ قانون کی تشریح، ریاستی بیانیے کی طاقت اور پاکستان کے سیاسی کلچر کی آئندہ کی سمت کے لیے جو ہے یہ انتہائی ضروری بن چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے، اسی پر ہم آج بات کریں گے، ان سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے جو سوالات آج تک اٹھائے نہیں گئے، ان سوالات کے جوابات معلوم کریں گے کہ جو سوالات پوچھنا جو ہے وہ ایک ریڈ لائن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج ان سوالات کے جواب جان سکے اپنے معزز مہمانوں سے، اور جو معزز مہمان ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، جناب شہزاد حسن مرزا صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سینئر قانون دان ہیں سید عامر کاظمی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جو عدالتی میٹرز کے حوالے سے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم شاہ جی سے دریافت کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شہزاد صاحب ذرا آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، جو 9 مئی 2023 کے واقعات کی اصل نوعیت کیا تھی اور کن شہروں میں 9 مئی کو سب سے زیادہ پرتشدد مظاہرے ہوئے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک کھلی دہشت گردی تھی، اور یہ سانیہ بالکل اسی طرح کا سانیہ تھا جیسے 10 مئی کو بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کیا۔ اب دیکھیں، ہمارے بیرونی دشمن نے تو ہمارے بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، مگر 9 مئی کے یہ وہ دہشت گرد ہیں، یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ اچھا، اب اس میں یہ بڑا پری پلان تھا، یہ کوئی اچانک سے ثانیہ نہیں ہوا، یہ کوئی بیٹھے بٹھائے نہیں ہوا کہ جی جیسے لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جی یہ اس جو 9 مئی کا جو واقعہ اس کو روکا جا سکتا تھا، اس کو سارا کچھ کیا جا سکتا تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ بالکل پری پلان تھا، اور میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک شخصیت پرستی کے لیے، ایک فرد واحد کے لیے انہوں نے اس حد تک گئے ہیں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کی ریاست اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، ان شہداء کی جو نشانیاں تھیں ان تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی تباہ کیا۔ اچھا، یہ بڑا ایک پلان کے تحت ہوا۔ پلان کے تحت کیسے ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گورنمنٹ تھی، یہ فیض یاب تھی، جو جنرل فیض تھے ان کی بدولت، اور باقی جو ریٹائرڈ 2-3 جرنیل تھے ان کی بدولت جو ہے یہ پاکستان کی یہ اوپر یہ پی ٹی آئی جو ہے مسلط کی گئی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے جنرل فیض کو بھی جو ہے وکٹم کیا ہے، اور وہ سزا کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہاں پر یہ ہوا، 9 مئی کوئی چھوٹا ثانیہ نہیں تھا۔ یہاں پہ لاہور، کراچی، مردان، پشاور، سرگودا، میں کہتا ہوں انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی۔ راولپنڈی میں کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے، جناح ہاؤس جلائے گئے۔ اس تمام ثانیے میں میں آپ کو آج ایک بڑی زبردست چیز بتاتا ہوں، میرے پکے ذرائع کی رپورٹ ہے کہ آج تک اس کو بتایا نہیں گیا۔ وہ تھا جی ہمارا جو کمانڈر ہاؤس تھا جو ہمارے بارڈر کے اوپر ہے لاہور میں، وہاں کے کمانڈر ہاؤس کو جو ہے جلایا گیا تھا۔ وہ کمانڈر ہاؤس وہ ہے
جہاں سے کسی کا ہمارے فوجی کا جانا وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہے جو ہمارے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ، وہ بھی اسی کمانڈر ہاؤس سے آئے تھے. جس وقت وہ وہاں سے آئے تو ان کے اعزاز میں وہاں پر ایک جو کرسی تھی وہ لگائی گئی کہ اس کمانڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو کمانڈ تھی یہاں سے وہ جو ہمارا ایک کمانڈر تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا اور ان کی وہاں پر کرسی رکھی گئی. اچھا، یہ وہ کمانڈر ہاؤس تھا لاہور کے اوپر جہاں آپ کے تمام ریکارڈ موجود ہوتے ہیں، جہاں بارڈر کے اوپر مینجمنٹ، وہاں کی دفاعی صلاحیت اور ساری چیزیں جو تھیں وہ وہاں پر پڑی ہوئی تھیں. اب یہ کس کو معلوم تھا؟ یہ جو ذرائع کے مطابق ہیں یہ جنرل فیض کو سارا کچھ معلوم تھا. انہی کے تحت یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی کہ کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں نصب ہیں، کہاں کہاں آپ نے اٹیک کرنا ہے. سب سے جو دل خراش واقعہ ہوا وہ اسی کمانڈر ہاؤس کا ہوا جس کی میں ذکر کر رہا ہوں لاہور کے اوپر. یہاں پر جس وقت اٹیک کیا گیا اس کی نشاندہی جنرل فیض نے خود کروائی تھی، ریٹائرڈ جنرل فیض میں کہوں گا. تو وہاں پر انہوں نے کروائی. وہاں پر جس وقت اٹیک کیا گیا وہاں پر تھے عباد فاروق نام کا، آپ کو معلوم ہے اس وقت وہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ بندہ، یہ بھی پی ٹی آئی کا بڑے سرگنا لوگوں میں سے شامل تھا. انہوں نے وہاں پہ اٹیک کروایا اور اٹیک کروانے کے بعد وہاں جتنا بھی ریکارڈ تھا وہاں سے وہ لے کر چلے گئے. وہ وہاں پر ایک ریکارڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے بارڈر کے اوپر تمام نقشہ جات وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو آپ کی ملکی دفاعی صلاحیتوں کو بڑا اثر انداز کرتا ہے. جناح ہاؤس جلایا، کمانڈر ہاؤس جلایا، کور کمانڈر ہاؤس جلائے، وہ تو جلائے، لیکن سب سے زیادہ جو سینسٹیوٹی والا معاملہ ہوا تھا وہ اس کمانڈر ہاؤس کے اوپر ہوا تھا جو لاہور کے بارڈر کے اوپر واقع. تو جس وقت یہاں پہ واقع ہوا، آپ یہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے بھارت کا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا، وہ بھی ایک ایسے ہی نہیں اچانک ہو گیا ہوا تھا. یہ وہی چیزیں تھیں جو یہاں سے پاکستان سے ہمارے دشمن ممالک تک بھی پہنچائی گئی ہیں. انہی چیزوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ کہہ کر کہ پاکستان جو ہے وہاں یہ جو مدارس ہیں یہ وہاں دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں اور یہ سارا، تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کل اب سزائیں ہوئی ہیں، اس جو 76 لوگ ہیں ان میں سے جو میجر لوگ تھے ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں، اس میں ملک احمد بچر تھے، اعجاز چودھری تھے، اس کے علاوہ عمر سرفراز جی میں محمود الرشید تھے. یہ سارے لوگ ہیں. اس میں جو چھوڑا گیا ہے وہ صرف شک کی بنا پہ چھوڑا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو. تو یہ ثانیہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے ساری کی گئی. آپ یہ دیکھیں تمام شواہد موجود ہیں. جس وقت ثانیہ نومی کیا پیش آیا تھا شیرپاؤ پل پہ، شیرپاؤ پل پہ یہی انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے وہاں پہ ایک گائیڈ لائن بنائی گئی اور انہوں نے یہ ساری وہاں پر بات بتائی گئی کہ کی گئی. جی بالکل، سپیچز کی گئیں، وہاں پہ انتشار دلوایا گیا اور وہیں سے ہی یہ ساری دیکھیں. آپ اس وقت کے دیکھ لیں مراد سعید کو، اس وقت کے آپ بیان دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو، آپ سلم بلوچ کو دیکھ لیں، آپ حسان نیازی جو ایڈوکیٹ تھے ان کا دیکھ لیں. ان سب نے جو ہے ایک انتہا کر دی گئی تھی. اب معاملہ یہ تھا ہماری افواج پاکستان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے احتجاج کریں گے، اپنی تقاریر کر کے تو چلے جائیں گے، لیکن یہ ایک بڑا پری پلان تھا. یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افواج جو ہے وہ کسی بھی ایک سیکٹر سے کسی بھی ایک جگہ سے ریئیکٹ کرے، اور اس کے ریئیکٹ کرنے کی دیر تھی کہ یہ انہوں نے فوج کے ساتھ جو ہے بغاوت کر دینی تھی. صحیح سے میں شہزاد صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، چند مزید سوالات آپ سے لینے میں ذرا عامر صاحب سے پوچھ لوں. سر یہ جو یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں پر کون سے الزامات عائد کیے گئے تھے اس مقدمے میں؟ دیکھیے بیسیکلی جو مین ان پہ کیس بنا نا وہ ہے ابیٹمنٹ اور کنسپریسی کا، کہ ان لوگوں نے پرووک کیا ایک موب کو اور اس پرووکیشن کی وجہ سے انہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں اور جو اس برج پہ واقعہ پیش آیا اس کو سر انجام دیا. بیسیکلی جب بھی کوئی موب ہے اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ رول ہوتا ہے اس کا. اگر وہ موب کہیں پہ اس سے مس ہینڈل ہو گیا تو لے کے تو وہ گیا. پہلا کویسچن یہ ہے کہ وہ لے کے کیوں گئے وہاں پہ. کسی عام آدمی کے گھر میں بھی آپ گھس کے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، قانوناً یہ جرم ہے، کسی کی ٹریس پاس نہیں کرتے. یہ ہمارے ملک کے ایک انسٹالیشنز تھے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر عام آدمی کے لیے موجود نہیں ہیں. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بالکل سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور ان چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں، اصل میں جن لوگوں کے خلاف تو ایویڈنس موجود ہے ان کو تو سزا لازمی ہونی چاہیے، لیکن جن لوگوں کے خلاف ایسی ایویڈنس نہیں ہے
جو کہ ان کو اس میں شامل کیا جا سکے. خالی ابیٹمنٹ پہ اس سزا دینا بھی اس لیے انسداد دہشت گردی نے کن ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انہیں سزا؟ بیسیکلی انہوں نے شواہد کیا انہوں نے شواہد جو اکٹھے کیے ہیں وہ ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ان کے بیانات تھے, پھر اخبار کے تراشے اور دیگر جو بھی پولیس پروزیکیوشن جو ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بیسیکلی ان لوگوں کی نہیں ہیں جو بیسک جو مین ان کے کوئی نمائندے تھے کہ وہ گئے ہوں, انہوں نے انٹر کیا اور ٹریس پاس کا کہ کوئی اس طرح کی ڈسٹرکشن کی ہو وہاں پہ. لیکن کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے, سپورٹ کر رہے تھے, ان کی وجہ سے اکسانے کا لفظ تو میں یوز نہیں کروں گا. دیکھیں کیونکہ جب تک میں خود نہ دیکھوں ایک بندے کو اکساتے ہوئے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں ایک موب یا ایک گیدرنگ کو, تو پھر ظاہری بات ہے اگر وہ آپ سے مس ہینڈل ہو گئے تو آپ پہ بھی تو ذمہ داری آتی ہے نا. اس حد تک تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ ہے, اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ ان کا پلان کیا تھا یا پلان نہیں تھا, ایک چیز مس ہینڈل ہو گئی تو اس کے بعد کے کانسیکوینسز ہیں جو اب وہ فیس کر رہے ہیں. البتہ جو ہے اس میں جو انہوں نے کیس میں فیصلہ کیا ہے, اب وہ ظاہری بات ہے ایک ہر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا آدمی ہے, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے, اس نے اپنے حساب سے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے اندر جو انہوں نے بارے ثبوت تھا وہ تھا پروزیکیوشن پہ. جو میں ججمنٹ جہاں تک میں پڑھ سکا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کیونکہ جن کے اوپر الزام تھا وہ انہوں نے اپنی شہادت کوئی پیش نہیں کی, جبکہ یہ پروزیکیوشن کا ٹوٹل برڈن ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو مجرم تک کی جو سٹیج ہے وہاں تک لے کے جائے. ٹھیک. اور جی اچھا بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے یہ. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بالکل ہی ایویڈنس خراب ہوگی, کیونکہ دیکھیں جب ایک ٹرائل جج دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی خالی صرف یہی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کے سامنے شہادت کیا ہے, اس کے سامنے ڈاکومنٹس کیا ہیں, وہ پورا کنڈکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی جج کو بھی اس کا کریکٹر وہ جو ہے اس کو اسیسینیشن کر رہے ہیں اس کی. اب پیچھے کیا صورتحال ہے, کیونکہ پوری ججمنٹ آپ اس کے سامنے رکھ کے ایک ایک پیج کو دیکھیں کہ اس نے اگر ایک بندے کو اس نے کنوکٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے. تھوڑی سی مجھے جو نظر آئی ہیں, اب جیسے انہوں نے ان کے اوپر 780A لگا ہوا ہے, 780A جو ہے وہ بیسیکلی اس کا یہ دیکھنا چاہیے کہ 780A جو ہے ٹیررزم ایکٹ, اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997, وہ آیا کیوں تھا, کیا یہ لوگ اس میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر تو وہ اس میں فال کرتے ہیں, اس کے اندر بے شک جو ہے سیکشن 7 مطلب سیکشن 6 جو ہے اس کا سب سیکشن 2 جو ہے اس کا سب سیکشن C یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی کسی بھی بلڈنگ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر آپ اس ایکٹ کو کر رہے ہیں, مطلب اوفینس ہے یہ آپ پہ. پہنچانے کی نوعیت بھی بتائی گئی ہے, نوعیت اس کا نہیں ہے, اس میں سمپل اس میں یہ کہ آپ نے نقصان پہنچایا. اب نقصان کا کوانٹم تو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک اس کو دروازہ توڑ دیا یا پوری بلڈنگ ہی ڈسٹرائے کر پتھر مار دیا. یس, اب آپ جب ایک رائوٹنگ کے اس میں جا رہے ہیں, آپ اس وقت چارجڈ ہیں, تو آپ کیوں انٹر ہو رہے ہیں. آپ نے نہیں مرشد, میرا سوال پھر وہی بتا ہے جی پلیز کہ نقصان کا اندازہ کون لگائے گا, کون بتائے گا کہ یہ نقصان ہوا. نقصان آبویسلی نقصان جو ہے وہ تو آپ موقع پہ جا کے دیکھیں گے نا کہ کتنا نقصان ہے, لیکن اس میں ایکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا نقصان ہو. اس میں صرف لفظ یہ یوز ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہو. نقصان کتنا ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ, نقصان ہے. صحیح ہے. شاہ جی اس میں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا, کن ویک ایویڈنس کی بنیاد پہ انہیں بری کیا گیا؟ بیسیکلی جو ان کو بری کیا گیا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایلبائی جو تھی کہ وہ کراچی میں تھے, وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے, تو ان کی اس وجہ سے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے کورٹ نے جو ہے اس کو ان کو بری کر دیا اس میں. لیکن اگر اس مقدمے کی وجہ سے وہ 2 سال سے اندر ہے تو وہ بھی تو پھر اس کا ازالہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ بیسیکلی صرف اس ایک مقدمے کی وجہ سے اندر تو نہیں ہے نا, ابھی دیگر بھی ان پہ مقدمے ہیں, ورنہ آج وہ جیل سے باہر آ چکے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ایک چیز اور مجھے ذرا کلیئر کر دیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان مقدمات کی نوعیت کیا بنتی ہے جو مقدمات درج ہیں؟ دیکھیں اگر ہم نوعیت پہ بات کریں تو نوعیت وہی میں بتانے لگا نا. دیکھیں جو سیکشن 6 ہے نا, آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ تمام لکھ دیے گئے ہیں ایکٹ جس کے تحت وہ آپ اس پہ اوپر اپلیکیبل ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے اندر ہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو سیکشن 6 کا سب سیکشن 2 ہے, اس کا سیکشن C جو ہے وہ ٹوٹلی اس پہ آتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی پراپرٹی گورنمنٹ کی یا پبلک کی اس کو نقصان پہنچایا ہو. بیسیکلی اس کا ایمفسس یہ ہے کہ ایک ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوئی ہو, ٹیرر پھیلا ہو. کیا ایک عام شہری کے لیے ٹیرر تھا کہ نہیں, ایک اتنا بڑا موب ہے اور وہ گھسا ہے. دیکھیں میں یہ ہمیشہ سے یہ شروع سے
آل روڈ کے پاس رہتے ہیں پنڈی میں. جس دن یہ انسیڈنس ہوا تو ہمیں تھوڑا بچے اسکول کالج گئے ہوئے تھے تو ہمیں تھوڑی گھبراہٹ ہوئی کہ بچے Obviously. ان کو موو کرنا مشکل. تو وہ دیکھیں دہشت گردی کے زمرے میں آپ کو آپ کے دہشت پھیل گئی نا. آپ کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کے قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ احتجاج کریں, لیکن اس کے کچھ رموز ہیں. پرامن ہونا چاہیے, لوگ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے, آپ اپنا پوائنٹ نوٹ کروائیے. یہ تو نہیں کہ جب تک آپ کی بات مانی نہیں جائے گی آپ اس وقت تک تباہی و بربادی پھیلا دیں گے. جب آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ اس سے چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتی پھر, کیونکہ اگر اس طرح ہو تو لاقانونیت ہر طرف پھیل جائے گی. کل میرا دل کرے گا, میری کوئی بات نہیں سنے گا تو میں بھی توڑ پھوڑ شروع کر دوں گا. قانوناً جو ہے ہر انسان کو, ہر پاکستانی کو یہ رائٹ حاصل ہے, لیکن اس کے قانون کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے. صحیح ہو گیا. عائشہ جی ایک سرگودا کی طرف تھوڑا سا اگر آئیں تو سرگودا میں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزا دی گئی ہیں اس کی بھی وجوہات سیم ہے یا تھوڑی اس سے مختلف ہے؟ دیکھیں جو 9 مئی کو جب یہ شروع ہوا نا تو یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف انسٹالیشنز پہ ایک ہی طرح کا عمل کیا گیا. وہاں پہ سرگودا کی حد تک مجھے زیادہ خود بھی ایز اے پاکستانی تکلیف اس لیے زیادہ ہوئی کہ وہاں پہ ہمارا ایک 65 کی جنگ کا جو جہاز تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. جو دیکھیں میں ہمارا ایک 1965 کی ہماری ایئر فورس کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی اس وقت. تو اب اس جہاز کا کیا قصور تھا؟ مطلب ان چیزوں, اب کسی نہ کسی نے توڑا ہے اسے, اس کو تو لازمی سزا ہونی چاہیے. اب جس نے اس کو پرووک کیا, اگر ایویڈنس ایسی ہے جو مجھے قانون کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہی, لیکن سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی, لیکن اس میں کلپرٹس موجود ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. اس کے بعد نہ صرف یہ توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, اور بہت شدید قسم کا ایک ریئیکشن آیا تھا. اور ہم لوگ خود جو ہیں اسکول کالجز میں بچوں کو بڑی اس وقت ٹینشن تھی کہ یہ کیا ہو گیا اس وقت. صحیح. کچھ پروگرام کے شروع ہونے سے قبل آپ بتا رہے تھے کچھ ایکسکلوزیو کہ اس میں کل سے میڈیا نے وہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی سرگودا کے جو مسلمان کو سزا دی. اب وہ اصل میں 10 سال کی سزا تو میں نے دیکھا ہر کوئی کورٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر ہی جو عدالت ہے نا اس نے یہ آرڈر بھی کیا ہوا ہے کہ جو یہ اب تو مجرمان ہیں, جو مجرمان ہیں ان کی جو پراپرٹی ہے, سرگودا والوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی فورفیٹ کیا جائے گا اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فورفیٹ کرے. محکمہ سرکار ضبط اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو چاہے وہ 1 روپے کی ہے چاہے وہ 1 ارب کی ہے, وہ اس میں تمام کی تمام جو ہے وہ سرکار کے پاس آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سزا میں ایسی چیز بتا رہے تھے آپ کے شاید وہ جو کاٹ چکے ہیں وہ مائنس ہوگی, وہ اس کا جو ہے 382B کا جو ریلیف ہے وہ کورٹ نے ان کو دیا ہے. جو سزا وہ جیل میں آلریڈی کاٹ چکے ہیں وہ منہا ہو جائے گی اس 10 سال میں سے. تو باقی 2 سال سے جو ٹائم بھی انہوں نے جیل کے اندر گزارا ہے. جی وہ جو اس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہیں جو وہ ہوئے ہیں, بچر صاحب اس طرح کچھ نام ہے ان کا, تو وہ اب اسمبلی کی اہلیت نااہل ہو گئے. اب بالکل, وہ تو جو آپ کا آرٹیکل 63 ہے اس کے تحت تو وہ 30 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس جانا ہے الیکشن کمیشن کو, تو وہ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ڈی سیٹ ہو جائیں جی بالکل. وہ تو اس پہ یہ ہے کہ اگر 2 سال کتنے عرصے کے لیے ڈی سیٹ ہوں گے؟ دیکھیے اگر تو سزا جو ہے ان کی قائم رہتی ہے اور 10 سال کی ہے, جو 2 سال سے زیادہ ہے اگر, تو 5 سال کے لیے نااہلیت ہو جاتی ہے پھر اس میں. کسی بھی عوامی عہدے کے لیے وہ پھر اس کے لیے جو ہے. ٹھیک ہو گیا. میں شاہ جی دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا, ذرا اپنا شہزاد صاحب یہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں واقعی دہشت گردی قرار دیا جا سکتا ہے انہیں یا کچھ سیاسی بھی ہے اس میں؟ کاشف صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی دہشت گردی, یہ سیاسی تناظر میں تو ہے ہی نہیں ہے. سیکنڈلی یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ ڈسکس کر رہے تھے توڑ پھوڑ. دیکھیں توڑ پھوڑ ٹھیک ہے ہوئی ہے, توڑ پھوڑ ہوا ہے سارا کچھ, اصل جو چیز ہے وہ پاکستان کی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے. پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت 10 مئی کا ہوا ہے پاک بھارت جنگ, اس کو بھی سیاسی طور پر اس جماعت نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ خدا نہ کرے پاکستان فوج جو ہے وہ اگر انڈیا کا مقابلہ کرنے سے کہیں رہ جائے. اس کے بارے میں علیمہ خان کا جو بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں ان کا بھی بیان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ ان کے قول انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنا منہ آگے کر دیں گے اور وہ ایک کی جگہ 2 تھپڑ مارے گا. ٹھیک ہے, جب جس پارٹی کے لیڈروں کی یہ سوچ ہے ان کا پلان یہی تھا کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کی فوج 10 مئی کو جو الحمدللہ فتح نصیب ہوئی اگر نہیں ہوتی تو انہوں نے ان کا پلان یہ تھا کہ یہ فوج ادھر پھنس جائے گی
इन्होंने इधर दोबारा 9 मई जैसा वाकया करना था, दोबारा GHQ पे और जो जितने भी कोर कमांडर हाउस थे उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर देना था, ताकि आधी फौज बॉर्डर पे फंसी रहे और आधी फौज जो है वो इधर सिविलियन जो वार है वो शुरू हो जाए। तो जिस पार्टी का ये सोच हो, जिसकी नज़रिया ही कोई ना हो, आप ये देखें, ये जिस वक्त 126 दिन का धरना दिया गया था, क्या नज़रिया था इनके पास? कोई था नज़रिया? कोई नज़रिया नहीं था। वो भी वाकया 126 दिन का हुआ, फिर जनाब मौसूफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। 3.5 साल आपने पकड़ धक्कड़ बदले जेलें सब कुछ ये किया, उसके बाद आप पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद आपको छुड़वाने के लिए आपने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए, ना आपने किसी से बैठ के बात की ना किसी और। उसके नतीजे में आपने 9 मई जैसा वाकया प्लांटेड किया, आपने बनाया 9 मई का वाकया, और उसको पूरी दुनिया ने देखा। साहब इन्होंने किया तो इनको इसके असरात का तो पता होना चाहिए था ना, कि इसके क्या वापस सर उनको ये नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको भी कहा कि 10 मई का जो पाक भारत जंग का, इनको यही अंदाजा था कि जो फौज नहीं लड़ सकेगी। इनकी तो माइंड सेट ये था, क्योंकि भारत की फंडिंग जाती रही है इनकी, सोशल मीडिया की। इनकी पार्टी कहाँ से परवान चढ़ी है जी? किसी नज़रिए से, किसी तकरीर से, कहाँ से चढ़ी है? इनके एक बहुत मेन स्ट्रीम लाइन का एक यूट्यूबर है डॉक्टर फरहान विर्क, ठीक है, वो उनका एक मैं बयान सुन रहा था, ठीक, तौबा ताइफ की है अब तौबा ताइफ हो गई। हाँ, उनका आप बयान सुने ना, उनकी सारे जिस तरह वो सोशल मीडिया हैंडल करते रहे, मजम्मत की हुई है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी बानी PTI इमरान खान एक मास्टरमाइंड आदमी है। वो ये फन ज़रूर जानता है कि छोटे बच्चे का जो 19 साल 16 साल से लेके 22 साल के जो स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं, उसके माइंड को कैसे सेट करना है, और वही उन्होंने किया। आप ये देख लें कि उसके बाद इस मुल्क में क्या इंतशार फैला है, क्या बर्बादी फैली है, सबके सामने है। इसी हुकूमत के 3.5 साल की PTI के हुकूमत के तमाम प्रोजेक्ट एक जो है वो सोशल मीडिया पे ही हुए हैं। 1 करोड़ नौकरियां, वो भी जनाब आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। 50 लाख घर, वो भी आपको जनाब सोशल मीडिया पे मिलेंगे। 350 डैम, वो भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। इनकी गवर्नमेंट, इनकी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही एक्टिव है, और उसके हैंडलर खुद जो अलीमा खान है वो रही हैं। उसके बाद इनके जो बाकी साथी थे वो भी साथ रहे हैं। इनके तो अभी बड़े किस्से बाकी हैं, अभी तो फराह गोगी है, अभी तो वो वसीम अकरम प्लस है, ये सारे लोग हैं। इनमें से बताएं किसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, किसने पाकिस्तान की सालमियत के लिए नारा लगाया। तो ये मैं इस 9 मई को वो जो आपने फरहान विर्क साहब का कहा है, वो आए तेरे जूदे पशेमा, इस तरह का कोई शेर है कि किसी तेरे जूदे पशेमा होने से क्या कमी हो गई गुनाहों में। हाँ, वो बड़ी देर से उन्हें याद आया। बहरहाल चले, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे आपसे और आमिर साहब से पूछेंगे मजीद हालात वाक़यात के हवाले से कि 9 मई के बाद जो वाक़यात के बाद जो अदालत में काम चला, उसके बाद PTI की जानिब से अब क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, और इस सज़ाओं के नताइज क्या बरामद होंगे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। लेकिन तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।